آپ کا کردار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب یہ بیان کیے جاتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھتی، اور جب کسی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، تو آٹومیٹیکلی خود بخود بندہ اس کی اطاعت، اس کا حکم ماننا، اس کو فالو کرنا اس طرف بڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے نا، اس کی بات مانیں گے، جتنی زیادہ محبت کرتے ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس کی بات مانی جائے گی۔ تو ماہ ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ان محافل کا، اجتماعات کا، شب میلاد جو ہم مناتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، اور پھر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کا حکم مانیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان سے متعلق کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین قسم کے افراد اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ دوسرا، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب کا معنی کیا ہے؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد۔ آج بڑی رات ہے، آج بھی اگر درود پاک ذوق شوق کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ وہ شعر ہے نا، جب نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانہ۔ تو صلو علی الحبیب کہا جائے تو پھر آپ ذوق کے ساتھ اونچی آواز سے اس کا جواب دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا کیے ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا۔ یہ جو سورہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو کوثر ارشاد فرمایا، مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری مرضی اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں، اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر کا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اچھا، اب یہ کوثر بے شمار خوبیاں، جس کا ترجمہ اعلیٰ نے کیا ہے، مفتی قاسم اتاری مرضی اللہ علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا اور حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی،
دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا کیے، جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کی خوبیاں ہیں، مختصر اگر کہیں سمرائز کر کے چند لفظوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ صفت عطا کی، ہر وہ خوبی عطا کی جو آپ کی شان کے لائق ہے، اور جس طرح وہ خوبی آپ کو ملی کسی اور کو نہیں ملی۔ پھر جہاں کوئی خوبی ہوتی ہے نا، اس خوبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، یا اس کہیں نہ کہیں کوئی کجی یا خامی بھی اس میں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر مفتی صاحب نے حسن ظاہر کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حسن ظاہر بھی دیا اور حسن باطن بھی۔ اب حسن ظاہر کیا؟ خوبصورتی۔ اب اگر کوئی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، تو پھر بھی دیکھنے والے یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا ناک جو ہے نا قدرے چپٹا ہے، بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا رنگ قدرے سانولا ہے، گندمی رنگ ہے، اس کا رنگ بھی اس کا فیر ہے لیکن اس کے نقوش تھوڑے موٹے ہیں، باریک ہوتے تو اور خوبصورت ہوتا۔ یعنی حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تلاش کرنے والے کمی تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں ایسی عطا کی ہیں کہ وہاں کمی ہونا تو دور کی بات، کمی کا، خامی کا، نقص کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سید عالم رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور شعر ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی ایسا حسن ظاہر ہے، تو ایسا حسن ہے کہ جہاں نقص ہونا تو دور کی بات، نقص کا گمان تک نہیں ہو سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے حسن میں کہیں نقص ہوگا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے۔ پھولوں کا بادشاہ کہتے ہیں گلاب کو، روز جو گلاب ہوتا ہے اسے پھولوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت پھول ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن گلاب کا پھول اگر کوئی توڑنے جائے گا تو اس کو جو گلاب کے پودے پر کانٹے ہیں ان کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ پھول ہے لیکن کانٹوں کے ساتھ ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن وہ پھول ہے کہ جس کے ساتھ کانٹے نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ اسی طرح جب شمع جلتی ہے، اب تو خیر الیکٹرسٹی یہ یعنی بجلی کا آ گیا نظام، پہلے یہ نہیں تھا، تو گھروں میں لالٹینیں یا موم بتیاں یا دیے یا چراغ یہ جلتے تھے۔ تو جب چراغ جلتا تھا یا موم بتی کی وہ لو ہوتی تھی، اب بھی اگر کہیں جلتی ہو تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا کہ اس کی روشنی یعنی کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتی، روشنی دیتی ہے، نور پھیلاتی ہے، لیکن اس کی لو میں سے دھوئیں کی باریک سی وہ لہر وہ بھی اٹھتی۔ اگر آپ تھوڑا سا فاصلے پر اپنا ہاتھ رکھیں نا تو آپ کا وہ حصہ جو لو کے بالکل اوپر ہوگا نا وہ کالا ہو جائے گا۔ بعض اوقات اس طرح دیا یعنی موم بتی وغیرہ جلائیں تو چھت پر بھی اس کا اثر دھوئیں کا پڑتا ہے۔ مسلسل جہاں چراغ جلتے تھے، دیا جلتا تھا، تو وہ اوپر سے جگہ چھت کالی ہو جاتی تھی۔ تو شمع روشنی دیتی ہے لیکن ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ شمع ہے کہ جس کے ساتھ دھواں نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو بھی اوصاف عطا کیے ہیں اس میں کمی، کجی، خامی کا گمان تک نہیں ہو سکتا۔ خوبیاں عطا کی، بے شمار خوبیاں عطا کی، اور ہر خوبی ایسی ہے جو آپ کی شان کے لائق ہے، اور اس میں کمی کجی کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور موقع پر سیدی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، گنگناتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ کوئی بھی خوبی ہوتی ہے نا، کوئی بھی وصف ہوتا ہے، کوئی بھی صفت ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ کوئی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن
خوبصورتی کی حد ہے. کوئی ذہین ہے, بہت لائق ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوگی. کوئی سخی ہے, اس کی سخاوت کی بھی کوئی حد ہوگی. غرض یہ کہ کوئی بھی خوبی ہے تو ہر خوبی کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک اوصاف ہیں, آپ کی جو خوبیاں ہیں, یہ لامحدود ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھائی, تناہی متناہی سے, یعنی وہ چیز جو ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی, ہر خوبی عطا کی, ایسی عطا کی جو آپ کی شان کے لائق ہے اور لامحدود ہے وہ خوبی. عیب تناہی سے, کسی بھی چیز کا لمیٹڈ ہونا, کسی بھی چیز کا ایک حد کے اندر ہونا, متناہی ہونا, یہ بھی ایک عیب ہے, یہ بھی ایک نقص ہے. لیکن اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف عطا کیے تو انلمیٹڈ عطا کیے, لامحدود اوصاف عطا کیے, ہر وصف لامحدود عطا کیا. اب اس میں علماء ایک اور بات کی وہ یعنی وضاحت کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے, اللہ عز و جل کی جو شان کے لائق ہے, اللہ عز و جل کی صفات ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں لامحدود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایک تو قدیم ہے, حادث نہیں ہے, اللہ عز و جل کی ذاتی ہے. باقی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی کوئی خوبی مانیں گے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو کمال, جو اوصاف, جو صفات, جو خوبیاں عطا ہوئی, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوبیاں ذاتی ہیں, کسی نے اللہ تعالیٰ کو دی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات وہ کیا ہے, ذاتی, اور وہ قدیم ہے, حادث نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں, لامحدود ہیں. اب مخلوق میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوصاف بھی لامحدود ہیں اور ہر خوبی جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے, تو علماء ارشاد فرماتے ہیں اب اس سے مراد یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خوبیاں عطا کی, آپ کا علم مبارک, آپ کا علم, آپ کی شان زہد و تقویٰ, آپ جو کچھ آپ کو عطا ہوا, جو کمالات عطا ہوئے جو آپ کی شان کے لائق ہیں, یہ ہے تو لمیٹڈ, یعنی ان کی حد ہے. لیکن مخلوق میں سے کوئی اس حد تک پہنچنا تو دور کی بات, اس حد کا گمان تک مخلوق میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آ سکتا. اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی خوبیاں لامتناہی, آپ کی خوبیاں لامحدود ہیں. جیسے مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب عطا کیا اور لامحدود عطا کی. سبحان اللہ عز و جل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آج جشن ولادت منا رہے ہیں. انشاءاللہ منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, پیارے کی آمد, میٹھے کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا, ایک یہ ارشاد فرمایا کہ نسب کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. نسب سمجھتے ہیں کسی کہتے ہیں؟ ہمارے نیپال کے اسلائی میں اردو تو سمجھتے ہیں لیکن شاید مشکل ہارڈ اردو کم سمجھتے ہیں, اردو ہندی مکس سمجھتے ہیں. اچھا ہندی تو مجھے خیر آتی نہیں. اردو میں نسب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے باپ دادا, ایک انگلش میں کہتے ہیں کاسٹ, اور دوسرے لفظوں میں اردو میں ذات بھی کہتے ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا کہ میری ذات یہ ہے. مثلا اب مجھے یہاں کا نہیں پتا, لیکن بعض علاقوں میں جو ہے وہ جاٹ جو ہے وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں. بعض علاقوں میں راجپوت کہتے ہیں کہ ہمارا نسب بڑا فخر والا ہے. کہیں چودھریوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے, کہیں خان صاحبان فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نسب ہے وہ عالی ہے. تو اپنے باپ دادا کی جو ایک کاسٹ چلی آ رہی ہے, یہ جو شعوب, یہ قبائل اللہ سبحانہ نے بنائی قرآن پاک میں,
ان کا ذکر ہے کہ یہ تعارف، یہ کس لیے بنایا گیا؟ یہ تعارف اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ تو یہ جو قبیلے ہیں، ان قبیلوں پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرا باپ بہت وہ عالی تھا، میرا قبیلہ بڑا عالی ہے، میری ذات بڑی عالی ہے۔ راجپوت اپنے فخر پر نسب کرتے ہیں، جاٹ اپنے فخر پر نسب کرتے ہیں، اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں۔ تو سب سے جو عالی نسب ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل نے اولاد آدم میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو سب سے ممتاز کیا۔ جتنی بھی آدم علیہ السلام سارے انسان، ان میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کی اولاد کو چنا، بنی کنانہ، اور کنانہ بنی کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم ہاشم یہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ہے ہاشم۔ تو بنو ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد کو چنا، اور مجھے بنو ہاشم میں سے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو برگزیدہ کیا، سب سے عالی نسب بنایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنایا، ان میں سے بنی کنانہ کو، ان میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ یہاں جو حدیث پاک میں الفاظ استعمال ہوئے عربی میں، الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس میں کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا کنانہ کو اولاد اسماعیل سے۔ اب یہ اصطفیٰ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے مصطفیٰ، اور اس نسبت سے ہم بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں مصطفیٰ، بہت پیارا نام۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے جی؟ یہ اصطفیٰ جو ہے نا، اس سے نکلا ہے۔ اصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ بنو کنانہ، اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چن لیا۔ تو مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، انگلش میں کہتے ہیں چوزن۔ میں اس کو عام یعنی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں آپ نے کوئی چیز لینی ہے، مثال کے طور پر یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اب یہاں تو خیر اس طرح کا عرف نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں میں ہوتا ہے۔ میلاد شریف کے مہینے میں یہی جو نالے پاک والا بیج ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ آپ کیا کوشش کریں گے؟ جو آپ کو سب سے خوبصورت لگے گا نا، آپ بولیں گے۔ ایسے ہے نا، کپڑے لینے جائیں گے، کون سے کپڑے لیں گے بتائیے؟ جو آپ کو اچھے لگیں گے وہ لیں گے۔ جوتا لینے جائیں گے، کون سا جوتا لیں گے؟ آپ کی جیب اجازت دے گی، جتنی آپ کی وہ ہے ایک بائنگ کیپیسٹی، آپ پرچیزنگ جتنی آپ کی پاور ہے، جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 200 روپے خرچ کر سکتے ہیں، 300 روپے خرچ کر سکتے ہیں، 500 روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ 500 روپے کا آپ نے جوتا لینا ہے، 500 کی رینج میں بہت سارے جوتے ہیں، آپ کون سا لیں گے جی؟ جو سب سے اچھا لگے گا۔ کپڑا آپ کون سا چنیں گے؟ مثلا 1000 روپے کا سوٹ لینے گے، 1000 کی رینج میں جو سب سے اچھا ہوگا آپ وہ چنیں گے۔ اسی طرح آپ کھانے کی چیز جو آپ کو پسند ہوگی آپ وہ لیں گے، جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے۔ آپ میں اپنی کیپیسٹی میں جو ہماری حیثیت ہے، اس حیثیت میں اپنے لحاظ سے تو سب سے اچھی چیزیں وہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں جس طرح ہم اچھی چیز کو اپنے لیے چنتے ہیں، تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کے لحاظ سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو چنا، ان میں سے بنو کنانہ کو، ان میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو برگزیدہ کی۔ تو نام کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنا ہوا، چوزن۔ سید اعلیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ذات ہوئی انتخاب، یہ انتخاب ہوئی ہے، انتخاب ہو گیا، چنے۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب۔ خوبیاں ہیں نا،
وہ لاجواب ہیں، ان کا جواب، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. ذات ہوئی، انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، نام ہوا مصطفیٰ، چنے ہوئے، چوزن. تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کے لحاظ سے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کمال دیا ہے، جو نسب ہے آپ کا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اور سبحان اللہ عز و جل آج بھی کوئی کتنا ہی وہ بڑے نسب والا ہو، کوئی جاٹوں میں سے ہو یا وہ راجپوتوں میں سے ہو، کسی میں سے ایسے قبیلے، خان قبیلے سے ہو، پھر بھی اگر عزت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ سید ہوگی. کیوں جی؟ سیدوں کی عزت کیوں کرتے ہیں بتائیے. سیدوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا نسب نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یہ ان کی اولاد میں سے ہے. تو جو عالی نسل سید ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کے لحاظ سے بھی سب سے جو ممتاز پیارے آقا علیہ السلام کو کی. اچھا، پھر وہ کمالات، وہ اوصاف جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے کسی اور کو عطا نہیں ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو اوصاف ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ان تمام اوصاف کا جامع بنایا. وہ سارے آپ کی ذات میں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی فرشتوں پر ممتاز کیا علم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. علماء ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط چیزوں کے ناموں کا علم نہیں عطا فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی حقیقت کا علم بھی عطا فرمایا. وہاں ارشاد فرمایا اسماء کا علم. یہاں کیا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا. اور قرآن کون کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس میں ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی گئی ہے. کہ ارشاد فرمایا کوئی رطب یا یابس نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، کوئی خشک یا تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم کسے عطا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام کو. وہاں اسماء کا علم عطا فرمایا. یہاں اسماء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حقیقت کا علم بھی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دی. اچھا، اب یہ تو کمال ہے وہ جو پہلے نبیوں کو بھی ملا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور اس سے کہیں بڑھ کر عطا کیا. پھر وہ بھی اوصاف ہیں، وہ خاصیتیں ہیں کہ جو کسی کو عطا نہیں ہوئی. علماء کہتے ہیں یعنی ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں خصائص. خصائص وہ خاصیتیں، وہ اوصاف جو کسی کو نہیں ملے، علماء نے ان کو جمع کیا ہے اور کئی جلدوں پر کتابیں لکھی ہیں. اس پر کئی جلدوں کی کتابیں، 2000 سے زیادہ وہ خصائص علماء نے جمع کیے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوئے، کسی اور کو عطا نہیں ہوئے. سبحان اللہ عز و جل. اب ان میں سے میں چند آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وہ بیان کروں گا جو آپ کو ہمیں سمجھ آسانی سے ہے. ویسے تو خیر علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم یہ لکھے ہیں، لیکن اوصاف اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ خصائص اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ہماری عمریں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری زبانیں گنگ ہو سکتی ہیں، ہم گونگے ہو سکتے ہیں، ہماری یعنی یہ جو بولنے کی کیپیسٹی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والوں کی، تحریر کرنے والوں کی یہ کیپیسٹی ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. تو میں چند وہ اوصاف آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو یعنی ایک عام ذہن بھی آسانی سے سمجھ سکتا. نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک کا کمال، نگاہ یعنی نظر. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں.
ہمیں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ بتائیے، نہیں دیکھ سکتے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ہم دیکھیں گے اپنے سامنے دیکھیں گے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ پیچھے دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پورا گھومنا پڑے گا، تب پیچھے دیکھیں گے۔ دائیں دیکھنے کے لیے نظر کو گھمانا پڑے گا، بائیں دیکھنے کے لیے نظر کو گھمانا پڑے گا، اور سامنے بھی دیکھتے ہیں تو ہماری ویزیبلٹی، جو ہماری حد نگاہ ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا بالکل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، تو بالکل سیدھا ہے میدان، پھر بھی کتنی دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی میں دیکھ رہا ہوں، آپ یہ ہمارے جو سامنے اسلائی میں تشریف فرمائے، ان کا چہرہ سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے اس طرح واضح نہیں ہے، اور پیچھے اور کم، یعنی دکھائی دے رہا ہے لیکن اتنا واضح نہیں ہے، تھوڑا سا اور پیچھے، یعنی نظر تو آ رہا ہے لیکن اتنی پہچان نہیں ہو پا رہی، کپڑوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ جو تھوڑا سا اور دور ہوگا یہ تو پتا چلے گا کہ کوئی ہے، لیکن کون ہے یہ پتا نہیں چلے گا۔ اور دور ہوگا تو شاید بس ایک سایہ سا آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں دور سے، اگر دیکھیں تو یعنی چیز واضح نہیں دیکھ سکتے، اور زیادہ دور ہوگی تو ہمیں پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہاڑ نظر آتے ہیں یہاں سے؟ نظر آتے ہیں؟ تھوڑا سا اور دور چلے جائیں تو یہ پہاڑ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہماری نظر کی ایک حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ بیچ میں کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اگر کوئی چیز آ جائے تو پھر تو سامنے پڑی ہوئی چیز میں بھی کوئی، مثلا یہ ٹیبل ہے، ٹیبل سے اس طرف نیچے کیا ہے، اگر کچھ پڑا ہو تو مجھے نظر نہیں آئے گا، آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ زمین پر پڑی ہوئی چیز نظر آئے گی، زمین کے نیچے کیا ہے نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہماری نگاہ ہے، یہ ہماری نظر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کمال عطا فرمایا تھا۔ سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دیکھتے تھے، نظر فرماتے تھے، نگاہ فرماتے تھے، دیکھتے تھے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی جو نگاہ ہے، آپ کی نظر، یہ روشنی کی محتاج نہیں تھی۔ آپ جیسے روشنی میں ملاحظہ فرماتے ویسا ہی آپ اندھیرے میں بھی ملاحظہ فرماتے، پھر جیسے اپنے سامنے ملاحظہ فرماتے ویسے ہی اپنے پیچھے بھی ملاحظہ فرماتے، جیسے سامنے ملاحظہ فرماتے ایسے ہی دائیں بائیں ملاحظہ فرماتے۔ اور اگر آپ چاہتے تو آپ سب زمین پر بیٹھے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، بلکہ اس سے اوپر بھی نظر فرما لیتے۔ زمین پر بیٹھے ہوئے آپ زمین کے اندر کیا ہے، یہاں تک تحت الصراط تک ملاحظہ فرما لیا کرتے، اور پھر آپ کے لیے کوئی ظاہری پردہ نہیں تھا۔ آپ میلوں دور، سینکڑوں میل دور بھی جب چاہتے ملاحظہ فرماتے۔ پھر میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، سامنے والی چیز واضح نظر آتی ہے، پیچھے والی واضح نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے والی چیز کو ملاحظہ فرماتے، اسی حیت میں دور سے بھی ملاحظہ فرماتے، یعنی جب چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، آپ کی نگاہ میں یہ کمال عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ عز و جل، جس طرف آپ کی میٹھی نظر پڑ گئی، سبحان اللہ، سیدی انس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ ہم عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں آج بڑی رات ہے، آپ بھی میں بھی اپنا دامن پھیلائیں، استغاثہ پیش کریں کہ کاش نبی کریم علیہ السلام کی میٹھی نظر ہم پر بھی پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی برکت سے ہمارے دل سے گناہوں کا میل دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں سے محبت عطا کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے نفرت دے دے۔ ہم عاشق رسول تو کہلاتے ہیں، غلامی رسول کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے میلاد بھی منا رہے ہیں، بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ کاش ایسی میٹھی نظر آج عطا ہو جائے کہ گناہوں کا میل دھل جائے، ہمیں سچی توبہ نصیب ہو، ہمارے دل سے غیر کا خیال نکل جائے، پیارے آقا علیہ السلام کے جلووں میں ہم گم ہو جائیں، آپ کی محبت میں ایسے گم ہو جائے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے نیت کی تھی، ہم نے نیت کی تھی کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ بلند آواز سے دیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر نبی کریم علیہ السلام کی سماعت یعنی سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک کا کمال کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ قریب سے آواز سنتے ہیں، دور سے نہیں سن سکتے. نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے دور و نزدیک سے یکساں سنتے ہیں. میں یہاں سے بول رہا ہوں تو آپ جو سامنے والے ہیں اگر یہ نہ ہو، مائک اور سپیکر نہ ہو، بغیر سپیکر کے بات کریں یا آپ بات کریں تو جو قریب ہوگا وہ سنے گا نا، دور والا سنے گا جی نہیں سن سکتا. میں بھی دور والے کی آواز نہیں سن سکتا. نبی کریم علیہ السلام دور و نزدیک سے ایک جیسا سنتے ہیں. اب کوئی ہمارے قریب آ کے اونچی آواز سے بولے تو ہمیں لگے گا کان کا پردہ پھٹ رہا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام دور و نزدیک سے یکساں سنا کرتے تھے. یہ سماعت مبارک کا کمال ہے. اور اسی لیے سیدی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے: دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. بس ترغیب کرتے ہیں ان اشعار میں، اپنی طرف سے بھی شعر پڑھتے ہیں. ایک شعر یہ پڑھا جاتا ہے: ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سے یہاں سے پکارے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا، ہم یہاں سے پکارے یا یہاں سے پڑھے تو آقا مدینے سنے. تو اس میں مدینے سننے کا تذکرہ تو ہے، لیکن جو شعر اعلیٰ حضرت کا ہے نا اس میں کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا. اور اس شعر میں صرف دور سے سننے کا تذکرہ، نزدیک سے سننے کا نہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار میں سے ترغیب نہیں کرنی چاہیے، جو آپ نے لکھا وہی پڑھنا چاہیے. تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک سے ایک جیسا سنتے. پھر آواز مبارک کا کمال. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے. ایک چیپٹر کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہیں؟ سیدی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے: میں نثار تیرے کلام پر تو خیر یعنی ایک الگ ہے. وہ آپ کی مبارک آواز کا جو والیوم ہے، والیوم سمجھتے ہیں جی؟ آواز اونچی ہونا یا والیوم اونچا کرتے ہوں گے یعنی سننے کے لیے، نعت سننے کے لیے یا بیان سننے کے لیے. تو والیوم جو ہے وہ اونچا نیچا ہوتا ہے، لیکن کوئی کتنا ہی بلند آواز والا کیوں نہ ہو، اس کی آواز بہت اونچی ہو، تب بھی دور والے اس کی آواز نہیں سن سکتے. میں یہاں سے بغیر سپیکر کے بولوں، بغیر مائک کے بولوں تو دور والوں کو واضح آواز نہیں آئے گی اور دور بالکل نہیں آئے گی. لیکن نبی کریم علیہ السلام زور سے نہیں بولتے تھے، لیکن آپ کی آواز مبارک قریب بیٹھ کر، قریب رہ کر، قریب حاضر رہ کر سننے والے اور دور رہ کر سننے والے یکساں سنا